اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ پروگرام مقدس مقامات لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ پروگرام کیا گیا جنت البقیع پہ، چونکہ وہ مقدس مقامات کہ جو مدینہ پاک میں موجود ہیں ان کا ذکر ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی تفصیل اور مسجد نبوی کی تاریخ ایک حد تک ہم پہلے بیان کر چکے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے جنت البقیع کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی تھی۔ آج بھی مدینہ پاک ہی کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ رہے گی، چونکہ مکہ اور مدینہ دو ایسے مقدس مقام ہیں کہ جو ہر اعتبار سے مقدس ہیں، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کے اعزاء و اقربا کے حوالے سے مختلف یادیں وہاں پہ وابستہ ہیں۔ قدم قدم پہ مقدس مقام اس مقدس مقام پہ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کا ذکر کرنا جو ہے وہ تو شاید مشکل ہو ہمارے لیے کہ ہم دقت سے، باریکی سے ہر چیز کا ذکر کریں، لیکن ان میں سے جو بڑی بڑی جگہیں ہیں، جو بڑے بڑے مقامات ہیں، ان کا ذکر بہرحال ہم ان پروگراموں میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مدینہ پاک پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے بعد آپ کا مقام، بہت زیادہ مقدس مقامات وہاں پہ موجود۔ کوشش ہے ہماری کہ آج بھی کچھ کا ذکر کریں، اور ان میں سے آج ایک مسجد جس کا ذکر ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے مسجد اجابہ۔ یہ مسجد اجابہ جو ہے اس کے 3 نام ہیں۔ مسجد بنی معاویہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور مسجد مباہلہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں نام اس کے کیوں ہیں اور اس کی وجوہات تاریخ نے کیا بیان کی ہیں، کسی حد تک ہم اس کو عرض کرنا چاہیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ عرض کریں کہ یہ مسجد اجابہ جنت البقیع سے 385 میٹر کے فاصلے پہ ہے، اور مسجد نبوی جو اس وقت توسیع شدہ مسجد نبوی موجود ہے اس سے تقریباً 580 میٹر ساتھ ہے۔ یہ بنی معاویہ سے بھی مراد ہماری یہ ہے کہ بنی معاویہ بن مالک بن عوف، یہ مدینے کے رہنے والے لوگ جو تھے پہلے، ہجرت سے پہلے، وہاں کے اصلی باسی جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان کی بھی 2 بڑی بڑی قسمیں تھیں، ایک خزرج اور ایک اوس۔ یہ قبیلہ اوس جو ہے اس کا ایک شخص معاویہ بن مالک بن عوف، یوں سمجھیے کہ ان کا یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، اور انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے لیے، اپنے اس گاؤں کے لیے مسجد جو ہے وہ بنائی، لہٰذا اسی وجہ سے اسے مسجد بنی معاویہ کہا جاتا ہے۔ یعنی معاویہ بن مالک بن عوف یہ انصار میں سے شخص تھا جس نے مسجد بنائی۔ مسجد نبوی تھوڑی سی دور تھی، اب تو توسیع کی وجہ سے بھی، پھر برابر ہو جانے کی وجہ سے بھی، ورنہ یہ ایک گاؤں تھا ساتھ میں،
تھوڑے سے فاصلے پہ، اور پہاڑی راستے اگر چل کے جائیں تو لمبا سفر اس وقت بنتا تھا. جیسے ہم ذکر کریں گے کہ سقیفہ اب مسجد نبوی کے بالکل ساتھ پڑتا ہے، جبکہ اس وقت وہ پہاڑی راستوں میں سے جو تاریخ میں لکھا ہے وہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ تھا. اب یہ مسجد بنی معاویہ بھی بالکل ساتھ ہی پڑتی ہے، لیکن اس وقت یہ تھوڑا سا مسجد نبوی سے دور تھا. بسا اوقات اس گاؤں والے وہاں پہ نماز پڑھتے تھے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد بنی معاویہ کہا جاتا ہے. ایک اس کا نام مسجد اجابہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یہاں پہ سے گزرے، اور گزرتے ہوئے جب اس گاؤں میں آئے اور مسجد کو دیکھا تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، جسے آپ تحیہ مسجد بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی وقت نماز بھی نہ ہو اور آپ مسجد میں داخل ہوں تو مستحب یہ ہے، سنت پیغمبر یہ ہے کہ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے کہ جس کو مسجد تحیہ مسجد کا نام دیا جاتا ہے. یعنی تحیہ مسجد کے نام سے 2 رکعت جو ہے وہ مستحب نماز جو ہے وہ پڑھنا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. پیغمبر گرامی نے اس میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد لمبی دعا کی، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. مسلم شریف میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے اور موطا امام مالک میں بھی اس بات کو نقل کیا گیا. عبداللہ ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن پوچھا عبداللہ ابن عمر سے کہ اس مسجد کو مسجد اجابہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گاؤں سے گزرے اور اس مسجد میں پیغمبر گرامی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے لمبی دعا کی. البتہ روایت کے لفظ یوں ہیں کہ 3 دعائیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ان میں سے 2 قبول ہوئیں اور ایک جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. اگرچہ یہ روایت کے لفظ ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیے، پیغمبر گرامی جو دعا بھی فرماتے تھے خالق حقیقی اس دعا کو یقینی طور پہ قبول کرتا تھا. یہ اور بات ہے کہ بسا اوقات اس دعا کے عملی نتیجے کے نکلنے کا وقت جو ہے وہ نہ ہو اور مطلب بعد میں اس کا جو ہے وہ عملی نتیجہ جو ہے وہ نکلے. بہرحال پیغمبر گرامی یہ روایت مسلم اور موطا امام مالک والے نے نقل کی ہے. لہٰذا اس بنیاد پہ کہ یہاں پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی، لہٰذا اس لیے اس مسجد کو مسجد اجابہ کا نام دیا جاتا ہے. تیسرا نام اس کا مسجد مباہلہ. مسجد مباہلہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ مسجد مباہلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تفصیلی واقعہ مباہلے کا کہ جو عام طور پہ بیان کیا جاتا رہتا ہے. آج ہمارا پروگرام مقدس مقام ہے، مقدس مقامات ہے، لہٰذا ہم واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہے. مباہلہ یعنی انصار اور یعنی نصارہ نجران اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک جو ہے وہ مباہلہ ہوا تھا. پیغمبر گرامی اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تفصیلاً ذکر جو ہے وہ کرتے رہے دلائل کا. انہوں نے دلائل کو تسلیم نہیں کیا اور آخر پہ اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے رسول اگر یہ دلائل کو نہیں مانتے تو انہیں کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی مستورات کو لے آؤ، ہم اپنی مستورات کو لے آتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف یعنی جو جھوٹا ہوگا مباہلہ کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. گویا یہ وہ آیت کریمہ تھی کہ اس آیت کریمہ کے بعد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہستیوں کو لے کے چلے
वो पैगंबर गिरामी खुद मौजूद थे, मुत्तफ़क़ुन अलैह, और बड़े बड़े सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम भी इस बात की हसरत लिए इस दुनिया से चले गए कि काश मुबाहले के दिन हम भी उसमें मौजूद होते। यानी अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलतों को गिनते हुए वो कहते हैं कि ये फ़जीलत मुबाहले में जाना इतनी बड़ी फ़जीलत है कि जो अली को हासिल हुई काश हमें भी हासिल होती। एक पैगंबर गिरामी, दूसरे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी जिन्हें 5 तन पाक कहा जाता है। ये 5 तन पाक जो हैं ये मुबाहला में गए और वहाँ पे नसाराए नजरान जो हैं उन्होंने जब इन नूरानी चेहरों को देखा और जब इन शख्सियात को देखा कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको लेके आ रहे हैं वो एक उनकी बेटी हैं, एक उनके दामाद हैं कि जो नफ्स रसूल बन के आए हैं, और 2 उनके निवासी हैं। किसी और साथी को, किसी और अजीज़ को, किसी और सहाबी को पैगंबर लेके ही नहीं आए। बस इसी इन चेहरों पे जब नज़र पड़ी तो मुबाहला के मैदान में नसारा निजरान जो हैं वो पीछे हट गए कि अगर इनको अपने यानी अपनी हक़ानियत पे यकीन ना होता तो कभी भी मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने इन करीबियों को लेके ना आते। लिहाजा उन्होंने जिज़िया देना कबूल कर लिया और मुबाहला नहीं किया। ये वो जगह है कि जिस जगह पे पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला के लिए उन नसारा नजरान को जो है वो बुलाया था। यानी ईसाई राहिबों से जो मुबाहला हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। लिहाजा वो जगह कि जहाँ पे मुबाहला हुआ था उस जगह पे इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद मुबाहला पड़ गया। ये 3 नाम जो हैं, अब ये मस्जिद जो है वो नज़र नहीं आती। क्यों? इसलिए कि हुकूमत वहाँ पे ऐसी मौजूद है कि जो हुकूमत उन तमाम अलामात को ख़त्म कर रही है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस बात को अर्ज़ किया था कि जिनमें कहीं ना कहीं अहले बैत रसूल का जिक्र आ जाता है या उसका ताल्लुक़ अहले बैत रसूल के साथ मिलता है, बाकी को भी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, जितने मुक़द्दस मकामात हैं, उनके भी नामो निशान जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन वो जगह कि जहाँ पे अहले बैत रसूल का कोई ताल्लुक़ हो, उस जगह को तो पहले मरहले पे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। पहले दूर से जब हाजी साहिबान हज पे जाते हैं तो जो उलमा कारवान लीडर साथ में होते हैं वो यकीनी तौर पे इन तमाम ज़ियारात की तरफ जो है वो हाजी साहबान को मुतवज्जे करते हैं, उन ज़ायरीन को मुतवज्जे करते हैं। जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ होते हैं, यकीनन हम भी जो पुराने उलमा से हमने सीना बसीना हम तक मालूमात पहुँची हैं, चूँकि अब तो निशानात वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके निशानात मौजूद नहीं हैं, बल्कि उस जगह पर कुछ और चीज़ें बन गई हैं। लिहाजा वो जगह, उस जगह की तरफ इशारा करके हम सारे हाजी साहबान को वो तमाम ज़ियारात के जो मक्का और मदीना में मौजूद हैं या जहाँ जहाँ तक रसाई है, हम भी और हमारे अलावा भी तमाम उलमा जब हज पे जाते हैं तो इन ज़ियारात की तरफ हाजियों को मुतवज्जे करते हैं, ज़ायरों को मुतवज्जे करते हैं, उम्रा करने वालों को मुतवज्जे करते हैं। ये मस्जिद इजाबा, जब हम पहली मरतबा गए तो यहाँ पे एक ग्राउंड था और उसके बाहर जो है वो मस्जिद बनी माविया जो है वो लिखा हुआ था। मस्जिद इजाबा भी नहीं लिखा हुआ था और मस्जिद मुबाहला भी नहीं लिखा था, बल्कि बनी माविया। अगरचे माविया का लफ्ज़ यहाँ पे माविया बिन मालिक बिन औफ का है, ये बनी माविया वो है, मतलब इस हवाले से भी ज़हन आली में रहे। लेकिन फिर भी चूँकि पर्दा डालना मकसूद था, लिहाजा बनी माविया ही लिखा जाता था और इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता था। ये मस्जिद भी जन्नतुल बकी की साइड पे जो है वो थोड़ा सा साथ जो है वो ज़ियारत का शर्फ जो है वो हासिल कर सकते हैं जो साहिबान जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा जिन मसाजिद की तरफ मुतवज्जे करना आज हम ज़रूरी ख्याल करते हैं, उनमें से कुछ मसाजिद वो हैं कि एक मस्जिद जो है मस्जिद फ़ात, या इसे मैं इस तरह से कहूँ कि मस्जिद फ़ात जो है इस की बजाय अगर मैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि जंगे खंदक का मकाम, जंगे खंदक का मकाम जो है यह भी अपने आपके ज़हन आली में रहे कि जंगे खंदक में खंदक खोदी गई थी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पे।
پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب سلمان نے کہا کہ ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن آ رہا ہو تو کچھ طرف سے اگر محفوظ ہو جائے جگہ اور ایک طرف سے زیادہ خطرہ ہو تو اس طرف خندق کھود لی جاتی ہے تاکہ دشمن آسانی سے نہ جو ہے وہ آ سکے۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا اور اس جنگ کی حکمت عملی جو ہے وہ پیغمبر گرامی نے یہ اختیار کی کہ اس میں خندق جو ہے وہ کھود لی جائے۔ پیغمبر گرامی بھی شامل ہوئے، باقی سارے صحابہ جو ہیں ان کو بھی حصہ دے دیا گیا، تو یہ خندق جو ہے وہ کھود لی گئی۔ وہ معروف واقعہ ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ وہ عمر ابن عبد ود جب آیا، باقی تو لشکر نہ آ سکا، لیکن عمر ابن عبد ود جو ہے وہ اس خندق کو کراس کر کے آگے آ گیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا محمد جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے بھیج، اس لیے کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ جو قتل کر دے گا اور خود محفوظ رہے گا کسی کافر کو وہ غازی ہوتا ہے، اور جو قتل ہو جائے گا وہ شہید ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں جنت جو ملتی ہے، لہذا جو جنت لینا چاہتا ہے اسے بھیج۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو کہا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محدث دہلوی نے وہ معروف روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ جس طرح ان کے سروں پہ پرندے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ لہٰذا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی نے کہا انا یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تفصیل چھوڑتے ہیں، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یا حضرت علی اپنے مشورے سے، اور پھر پیغمبر گرامی کی اجازت سے جو ہے وہ حضرت علی گئے، عمر ابن عبد ود کا سر جو ہے وہ قلم کیا، اور یہ جنگ جو ہے یہ جنگ گویا جیت لی گئی، جنگ خندق جیتی گئی، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ اس جنگ میں فتح حاصل کر لی گئی تھی۔ اس جنگ کی فتح جب حاصل کر لی گئی تو اس جنگ کے مقام پہ کچھ مساجد موجود تھی۔ جب ہم پہلی مرتبہ حج پہ گئے تو ہم نے ان مساجد کی زیارت کی تھی، جہاں جہاں بزرگ ہستیاں موجود رہیں ان کے خیمے لگے، ان خیموں کی جگہ پہ یا جو جگہ منسوب ہو گئی کسی شخصیت کے ساتھ، اس جگہ پہ مساجد جو ہیں وہ بنا دی گئی تھی۔ ان میں مساجد میں مسجد سلمان فارسی بھی موجود تھی، چونکہ حضرت سلمان فارسی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے اس خندق کے کھودنے کا مشورہ بھی پیغمبر گرامی کو دیا تھا، اور ان کے نام کے ساتھ منسوب ایک جگہ تھی کہ جس پہ ان کا خیمہ لگا تھا یا وہاں پہ وہ موجود تھے، اس جگہ پہ جو مسجد بنائی گئی اس کا نام مسجد سلمان فارسی تھا۔ ایک مسجد وہاں پہ حضرت ابو بکر کا خیمہ جہاں پہ لگا ان کے نام کے ساتھ منسوب تھی۔ ایک مسجد وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کے نام سے موجود تھی۔ ایک مسجد وہاں پہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے موجود تھی، اور بھی کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو ہیں ان کے نام پہ وہاں پہ مسجدیں موجود تھیں۔ کچھ مساجد کی طرف جانے کی اجازت ہوتی تھی، کچھ مساجد کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ابتدا میں جب ہم نے پہلا حج کیا ظاہراً 1998 میں، تو اس وقت تو ہم ساری مساجد کی زیارت کر چکے، لیکن اس کے بعد جوں ہم حج پہ جاتے رہے پتہ چلتا رہا کہ آج یہ مسجد گرا دی گئی ہے، آج یہ مسجد گرا دی گئی ہے۔ جو ابتدا میں جس مسجد کو بند کیا گیا اور جو ابتدا میں موجود تھی چھوٹی سی مسجد تھی، وہ تھی مسجد فاطمہ الزہرا۔ اب ظاہر ہے کہ جو پرانے لوگ حج پہ جاتے ہیں کاروان لیڈر، ان کو پتہ ہے کہ فلاں مسجد کس جگہ پہ تھی، فلاں مسجد کس جگہ پہ تھی، فلاں مسجد کس جگہ پہ تھی، اور وہ جب حاجیوں کو لے کے جاتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ مسجد فاطمہ، یہ جگہ جو ہے وہ مسجد فاطمہ کی ہے، یہ مسجد علی کی ہے، یہ مسجد سلمان فارسی کی ہے، یہ مسجد حضرت ابو بکر کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے۔ یعنی وہ جگہیں جو ہیں ان جگہوں کی طرف جو ہے
ہے وہ توجہ دلا دی جاتی تھی، لیکن چونکہ لوگ شوق اور ذوق سے جاتے تھے اور ان مساجد کی زیارت کرتے تھے اور ذکر محمد و آل محمد بھی وہاں پہ ہوتا تھا، جنگ کا ذکر بھی ہوتا تھا، جو حاجی صاحبان کاروان لیڈر ہوتے ہیں وہ جا کے بیان کرتے تھے، یہاں پہ حضرت سلمان کا خیمہ لگا تھا، یہاں پہ حضرت جناب سیدہ کا خیمہ تھا، یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ جو ہے وہ کی تھی، جہاد کیا تھا، یہاں پہ سر قلم کیا تھا عمر ابن عبد ود۔ لیکن چونکہ وہاں پہ ذکر آتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا، ذکر آتا تھا اہل بیت اطہار کا، اور یہی بات جو ہے وہ وہاں کی حکومتوں کو ناپسند تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ کسی ہستی کا ذکر آئے، کہیں پہ ان کا ذکر ہو، وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ محو ہو جائے ذہن انسانی سے، اور صرف اس حد تک یاد رہ جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر یہ ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ تاریخ میں کیا تھا، تاریخ میں کون کون سی عظیم ہستیاں تھیں، تاریخ میں کن کن کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، اور کس کس حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ تاریخ کو بیان کیا جائے، وہاں پہ ذکر کیا ہے، کس کس نے جنگ کی، مشورہ کس نے دیا خندق کھودنے کا، پھر یہ کہ وہاں پہ فتح کس کی وجہ سے حاصل ہوئی، پھر یہ کہ خیمے کہاں پہ لگے جناب سید۔ چونکہ وہ ذکر آتا تھا سب کا، اب پچھلی مرتبہ جب ہم حج پہ گئے تو ہم نے جا کے دیکھا، بلکہ جو ہمیں بس حج کے حوالے سے لے کے گئی تھی اس شخص نے ہی کہا کہ اب آپ نے کیا دیکھنا ہے، وہاں پہ تو ساری مسجدیں گرا دی گئی ہیں اور ایک بڑی سی مسجد جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، جسے بس مسجد کہا جاتا ہے کہ خندق کے مقام پہ یہ ایک مسجد ہے، بس نہ کسی صحابی کا ذکر آتا ہے، نہ اہل بیت میں سے کسی کا ذکر آتا ہے، اور نہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، چونکہ فکر اور سوچ ہی یہ ہے کہ ذکر جو ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ جن کے ذکر کو یہ دبانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا ذکر ایسا ہے جو کبھی دب نہیں سکتا، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ خندق کے میدان میں بھی کچھ مقدس مقامات موجود تھے، وہ مقام تو اب بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو مسجدیں تھیں ان ساری کی ساری مسجدوں کو گرا دیا گیا ہے، اور مسجدیں گرا کے اب وہاں پہ ایک بہت بڑی سی مسجد بنا دی گئی ہے، اور اس میں بھی اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں مسجد نبوی کے پھر قریب دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں۔ مسجد نبوی کی دوسری سائڈ پہ بھی کچھ مساجد ہیں جہاں پہ کچھ شخصیات کا جو ہے وہ نام آتا ہے، ان کے جو ہے وہ گھر موجود تھے، یا کسی وجہ سے ان کا جو ہے وہ جگہ ان کے ساتھ جو ہے وہ منسوب تھی، وہاں کا ذکر کریں گے، لیکن مجھے کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔